السلام علیکم بچوں، لیٹس بگن. آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. اچھا بچوں، جیسا کہ ہم ہر لیکچر کے شروع میں دوبارہ یہ پوائنٹس جو ہیں ریوائز کرتے ہیں، بڑے ضروری ہیں اس طریقے سے. اور اس دفعہ میں ذرا نا ان کی ڈیٹیل بھی کھولوں گا. تھوڑی سی جو چیز ہم پہلے نہیں ٹچ کر رہے تھے وہ یہ تھا پہلے میتھڈالوجی آف ٹیچنگ جو بھی ہے. آپ فری ہیں کہ آپ جا کے ایکسیس کریں. آپ مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کے کویشچن ہوں، سوالات ہوں، وہ ان شاء اللہ کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری کلاس کو ڈسکشن اورینٹیڈ ہونا چاہیے. اگر فرض کریں ہمیں پچھلے لیکچر میں ٹائم نہیں ملا، ہم شروع میں ان کی کچھ چیزیں ڈسکس کریں، یا پھر اگر آپ نے میسیج کی وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی جو کویشچنس ہیں وہ کلاس میں بھی ڈسکس کروں کہ ہمارے جو آئیڈیاز ہیں وہ زیادہ کلیئر ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ، آلویز ٹیک نوٹس. یس بچوں، یہاں پر کئی چیزیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن ہے، ایڈیشنل چیزیں ہیں جو کہ آپ نے خود بھی اس میں نوٹس میں فردر خود سے الیبوریٹ کرنی ہے، جو کہ آپ کو انسٹرکٹر بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کورس آؤٹ لائن اور سپورٹنگ ٹیکسٹ. اچھا، اس کو ہم نے صحیح طرح پہلے الیبوریٹ نہیں کیا تھا، اس دفعہ تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں. آپ کی بچوں آؤٹ لائن جو ہے وہ آ گئی ہے، وہ میں آپ کو جلدی سے شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ویک 1 ویک 2 ویک 3 ویک 4 اور ویک 5 تھا، اور اس کے آگے فردر جو ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا کیا کریں گے. آپ کی بیسکلی جو دو کوئزز ہیں وہ ہم اس طرح کریں گے، اس میں دو ڈیوائڈ کر دیں گے. آپ کو کوشش ہے کہ میں دیکھ لوں، میں پتہ کر لوں کہ ہم دو اکٹھے اگر کوئز کر لیں تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چھوٹے ہوں گے لیکن اس میں سیکشن علیحدہ علیحدہ کر. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو ڈسکس کر کے کر لیں گے. میں آپ کو پتہ کر کے نا وہ کوئز ریلیز کر دیں گے کہ اس میں ذرا اوور آل اکٹھا ایک کے ساتھ ایک، یعنی آپ کو تیاری جو ہے اس میں آپ کے اوپر برڈن کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، ایک اور چیز وہ یہ تھی کہ بک جو ہم کون سی یوز کریں. دیکھیے، بک جو میں یوز کر رہا ہوں نا وہ الہاد اور جدید ذہن کے سوالات ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ مینلی جس کا جو میجورٹی ٹیکسٹ ہے نا وہ حافظ محمد شارق نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو بک آپ کو دی گئی ہے وہاں پر جو شیئر بھی کی گئی ہے نا اس میں ڈسکشن کے اندر وہ یہ ہے الہاد ایک تعارف، جو کہ کتاب سنت پہ. اس کے اندر اور بھی دیگر آتھرس ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ محمد دین جوہر ہے، محمد بشر نذیر ہے. اب یہ جو دونوں آتھرز ہیں نا اس کو اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ان دو کا سیکشن ہم کور بھی نہیں کر رہے ہیں. نہ محمد دین جوہر کا کر رہے ہیں، نہ محمد بشر نذیر کا ہم سیکشن کور کر رہے ہیں. اسی بک کے اندر جو ہے نا یہ والا جو محمد شارق والا سیکشن ہے. ٹھیک ہے. جو محمد شارق والا سیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہی جو ہے وہ زیادہ ہم نے کور کرنا ہے. اور وہ اس بک میں بھی موجود ہے، جو آپ کو کتاب و سنت میں بک دی گئی ہے اس میں بھی وہ موجود ہے. اس کے اندر فار ایگزامپل اگر یہ اگلے پیج پہ جائیں، یہاں پر یہ اسی بک میں جو کہ آپ کو کتاب و سنت پر اویلیبل ہے، اس کے اندر آپ جب پیج 85 پہ جا کے جو ہے نا یہاں پر وہ الہاد اور جدید ذہن کے سوالات. ٹھیک ہے. ہم صرف اتنا سا جو ان کا سیکشن ہے نا وہ کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی یہ کمپریہنسولی چیزیں کور کی ہوئی ہیں. جو پچھلے والے دو آتھرز ہیں انہوں نے بھی کور تو کی ہوئی یہ چیزیں، لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے نا ٹیکسٹ کو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اس میں کہ ٹیکسٹ چھوٹا ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ پیج 85 جو آلریڈی آپ کو پاس بک ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے آن ورڈ جو ہے یہ آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کے اندر، جس کے اندر ہم نے یہی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کور کی ہیں، جس میں اگنوسٹزم، الہاد، اور مطلب موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں، اور باقی جو ایڈیشنل جو ہم خود سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ والی کتاب ہے، اور یہ اسی کے اندر جو آپ کے پاس آلریڈی ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس کا سیکشن پورا موجود ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں سے اچھا بچوں، ایک مسٹیک ہوئی تھی میرے سے بھی. مسٹیک نہیں کہوں گا، مطلب یعنی اب ہوا یہ تھا کہ جو فرسٹ لیکچر تھا نا اس میں نے آپ کو مینشن کیا تھا کہ کچھ عرب ایتھیسٹ تھے ہماری ہسٹری میں بھی. ہم نے ون آف دا فرسٹ پیپل جن کو انکاؤنٹر کیا تھا اپنی کیا کہتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کے اندر، اسلامک ہسٹری کے اندر، ان میں ایتھیسٹ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے نا غلطی سے لفظ بول دیا تھا ابن الواقدی. ٹھیک ہے نا. دراصل ابن الواقدی نہیں تھے. ابن الواقدی جو ہیں وہ کافی ہسٹورین، مسلم ہسٹورین، اور ہمارے جو ہیں کافی رسپیکٹیبل اسکالر ہیں. ٹھیک ہے. دراصل ایکچولی میں جو بندہ جو میرے ذہن میں تھا نا وہ میں نے اب وہ یہ ہے کہ وہ تھا ابو عیسیٰ الوراق. ٹھیک ہے. اور دوسرے ہیں ابن الرواندی. یہ دونوں جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایتھسٹ تھے، اسکیپٹکس تھے، اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں نا وہ کافی فیمس بھی ہیں، نون بھی ہیں. اب یعنی یہ اس وقت کی ایتھسٹ سے جو کہ سملر اس قسم کے جو آئیڈیاز ہیں وہ لے کے کیا کہتے ہیں کہ پھیلا رہے تھے. اب اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ ابو عیسیٰ البراق ہے، اور استاد ان کا یہ تھا، اور ابن الرواندی جو ہے وہ ان کا کولیگ اور اسٹوڈنٹ تھا. اب ان کی اگر آپ دیکھیں یہ 247 ہجری
ٹھیک ہے، یہ بھی یعنی امام بخاری مسلم کے ایرا کے دوران یعنی اس کے بعد آگے پیچھے اسی ایرا کے جو ہیں وہاں پر ہیں. اور ایک اور چیز میں دیکھ لیں کہ ان کے وہاں پر موجود ہونے کے باوجود اور ان کے مطلب ایون اسلام چھوڑنے کے باوجود ان کے اوپر پرسیکیوشن بھی نہیں کی گئی. یعنی ایز اپوز ٹو جب ہم نے کرسچن ایرا اسٹڈی کیا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے سائنٹسٹ کو بھی پرسیکیوٹ کیا، ان کو مارا بھی اور یہ بھی چیزیں کی. لیکن یہاں پر جو ہے ان کو اب فار ایگزامپل ان میں آتا ہے کہ ابن الوراق جو ہیں یا پھر رواندی، ان میں سے یہ کوئی اپنا 85 ایئر یعنی کافی بڑے ہو کے جو ہے نا یہ بندہ جو ہے وہ مرا. اور اس طرح کی چیزیں مطلب یعنی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ اس میں پڑھیں کہ فار ایگزامپل اس میں کیا کیا ان کے تھے، ہی از اے کرٹک آف اسلام، ہی واز اسکیپٹک اسکالر، ٹھیک ہے نا، اینڈ ریلیجن یعنی ریلیجن کے خلاف جنرلی لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا. الوراق واز اسکیپٹیکل آف دا ایگزسٹنس آف گاڈ، ٹھیک ہے نا. اور ان کی ریزن کیا بتاتے تھے کہ ہی ہو آرڈرز ہز سلیو ٹو ڈو تھنگس دیٹ ہی نوز ہم ٹو بی انکیپیبل آف ڈوئنگ اینڈ پنش دیم از اے فول، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں کیوں کہتا ہے جو کہ ہم کیپیبل نہیں ہیں کرنے کی. حالانکہ یہ غلط نوشن ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر ہماری کیپیسٹی سے باہر ہوتا ہے اس پہ صبر کرنے پہ ہمیں جنت مل جاتی ہے. لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے انہوں نے آئیڈیاز لکھنے شروع کیے، اور یہ تب سے اس طرح کے جو وجود تھے بندے. ابن الرواندی کیا ہے؟ ابن الرواندی جو بھی ہے وہ پہلے معتزلہ کا اسکالر تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ شیعہ بنے، ٹھیک ہے. اور شیعہ کے بعد آہستہ آہستہ اپنی موت سے پہلے وہ اسکیپٹک ہو گئے اور آل ریلیجن اور اس کو ریجیکٹ کر کے ایتھسٹ بن گئے. اور میجورٹی ان کو اسی طرح کنسیڈر کرتے ہیں. اور اس کے اندر بھی یہی انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر ان کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف وغیرہ وغیرہ. ایک اور جو بہت فیمس بندہ ان میں سے تھا وہ الماری تھا. ہی واز اے پوئٹ، یہ پوئٹ بھی تھے. اس میں ان کو کیوں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے اندر کچھ اسپیشل ایسے کچھ کیسز ہیں کہ جو ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کہ یہ آلریڈی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کہ یہ اس وقت کے ان کے کچھ حالات تھے جو کہ دوبارہ ریوائیو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے کیا کیا وہ خیالات ہیں، ان کے آئیڈیاز ہیں جو کہ دوبارہ جو ہیں ریوائیو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. الماری جو ہے نا وہ بھی پوئٹ تھا، فلاسفر تھا، اور وہ ریلیجیس ورلڈ ویو تھا، ایتھیسٹ تھا، اور ان کے خلاف وغیرہ لکھتا تھا، ٹھیک ہے نا، اسلام کے اور باقی ریلیجن کے خلاف بھی لکھتا تھا. اس میں دیکھیں کہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہی بیکیم اے ڈیسٹ، وہ بعد میں ڈیسٹ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پھر ڈیسٹ کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی اس نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے. وہ بھی چھوڑ دیا. اب اس میں کیا ہے، اس میں ایک اور چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں کہ ہی واز اے ویگن. اگر آپ کو ویگن کا پتا ہو کہ مطلب یعنی ویگن اور ویگن لائف سٹائل کا، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے، ہم سارا جو ہے ویجیٹیرین کھاتے ہیں. اور یہ سیم جو تحریک ہے یہ پاپولر ہو رہی ہے ویسٹ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ جس میں ویگن جی ہم نے صرف اور صرف سبزیاں وغیرہ کھانا ہے، ہم جانوروں کو کے خلاف نہیں کریں گے، یا یہ ہے جانوروں پر ظلم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور دوسری جو آئیڈیالوجی جو ہے نا اس کی، وہ یہ ہے اینٹی نیٹلسٹ. اب اینٹی نیٹلسٹ کیا ہے؟ اینٹی نیٹلسٹ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمیں بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے کیونکہ یہ زندگی بڑی ظلم والی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بچے، ہم خود سفر کر رہے ہوتے ہیں لائف میں بچوں کو پیدا کر کے، بلکہ ہم الٹا ان کے اوپر بھی جو ہے نا عذاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہماری بہت بڑی غلطی ہے، اور اس لیے ہمیں بچے ہی نہیں پیدا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. اوبویسلی یہ ایک بہت ہی فضول سی آئیڈیالوجی ہے، اس کو کسی نے مطلب یعنی 2 منٹ بیٹھ کے صحیح طرح سوچا بھی نہیں کہ وہ انسان پھر انسان اور انسانیت کدھر جائیں گے. لیکن یہ دونوں، اگر آپ حیران ہوں گے کہ ان دونوں چیزوں کا دوبارہ ریوائیو ہوا ہوا، ٹھیک ہے. خود اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں باقاعدہ اینٹی نیٹلزم کے گروپس ہیں، ٹھیک ہے. ایون پاکستان کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اور ایون فیمنسٹ موومنٹ کے اندر بھی اینٹی نیٹلزم کافی پاپولر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ویجیٹیرینزم یہ بھی، ٹھیک ہے. عید کا موقع آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سارے پڑک اٹھتے ہیں کہ جی جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. باقی دن پاویں مطلب یعنی وہ ریسٹورینٹس میں کیا کہتے ہیں فش اور گوشت کھاتے رہے سارا سال. اینی ہاؤ، تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ 3 پرانے جو ہیں جو کہ ایتھسٹ آئیڈیالوجیز ہیں، یہ ہماری ہسٹری میں موجود تھی. اچھا، لاسٹ لیکچر جو ہم نے چھوڑا تھا نا اس میں ہم نے اس پوائنٹ پر چھوڑا تھا کہ کیا ایتھیس کے جو، یا پھر جنرلی جو ہے ہم نے ایتھیس کے نہیں، ہم نے جنرل بیسک پرنسپلز آف ریزننگ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ لاجک کے اور ریزن کے یا پھر جو ویسے اپنی عقلی دلائل ہوتے ہیں ان کے پرنسپلز کیا ہوتے ہیں. اچھا، اور ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں، ان کی کچھ وجوہات ہیں سمجھنے کی.
دیکھیں ہم اس زاویے کو صرف اور صرف اس مقصد سے سمجھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کیونکہ ایتھیسٹ جو ہیں جو دہری جو ہیں وہ ان چیزوں کو ٹول یوز کرتے ہیں، اور جو ویسٹ جو ہے وہ بھی اس کو ایز اے ٹول یوز کرتا ہے اپنی ڈے ٹو ڈے انڈرسٹینڈنگ میں چیزوں کے بارے میں اور وہ چیزوں کے بارے میں، تو ہم بھی یہ جو ہے یوز کر سکتے ہیں پرنسپلس، اس لیے کہ انہی کی جو آئیڈیاز اور آئیڈیالوجیز ہیں ان کی ریفیوٹیشن کی خاطر. ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں کیا کہ اب یہ میں نے آگے پہلے بھی بتایا، وی اسٹڈی دیم ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا بیس آف ریزننگ دے امپلائے سے مراد ایتھیسٹ. ٹھیک ہے، اچھا وائی سو وی کین یوز اٹ اگینسٹ دیم، کہ ہم ان کے خلاف یوز کر سکیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ ناٹ ریکوائرڈ ٹو کوڈیفائی بٹ وی یوز اٹ ٹو پن دیم ڈاؤن. ٹھیک ہے، ہمیں ان کو کوڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بل لیکن ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں ان کو پن ڈاؤن کرنے کے لیے، اس لیے ہم اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. ہمارا جو آئیڈیا ہے اور سام ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہوتی ہے، اس کی ریزننگ ہمارے لیے سفیشینٹ ہے، اس کے لیے ہماری آخرت ہمارے لیے سفیشینٹ ہے، اور وہی جو ہے سب سے بگیسٹ سورس آف ایپسٹمولوجی ہوتی ہے اور بگیسٹ سورس آف نالج ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بیسک 2 پرنسپل اسٹڈی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اسٹڈی کریں آپ کا کوئی کوشچن ابھی تک جو ہم نے چیزیں کور کی ہیں، جو سلیبس سے سلسلے میں کور کی ہیں یا باقی سے کور، کوئی سوال ہے پلیز پوچھیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں بیسک پرنسپلس کے. صوبہ یا کوئی اور اینی کویسچنز یو ہیو؟ ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلیں. پہلا پرنسپل بچوں یہ بڑا غور سے سمجھنے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو رسپونڈ کرنا ہوگا سمجھنے کے لیے میرے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ سمجھنا بھی مشکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا انکمپریہنسبل ورسز اگینسٹ ریزن. کسی کو پتا ہے انکمپریہنسبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکمپریہنسبل کا مطلب اس میں یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. بالکل، جو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا، تھنگس دیٹ آر بیونڈ آور انڈرسٹینڈنگ اور کیپیسٹی آف ریزن. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس میں کیوں ہم یہ پڑھیں، دیکھیں دو چیزیں نا واقعی میں کنفلیٹ کی جاتی ہیں. اگر ایک چیز اگینسٹ ریزن ہے نا، جو کہ عقل کے خلاف ہے اور جو فالس ہے، ٹھیک ہے نا، ورسز وہ چیز جو ہم سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو چیز ہم سمجھ نہیں سکتے اس کا مطلب وہ اگینسٹ ریزن ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، ان کو کبھی کنفلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز انکمپریہنسبل ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ریزن کے خلاف ہے یا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو تھنگس دیٹ آر بیونڈ آور انڈرسٹینڈنگ اور کیپیسٹی آف ریزن وہ ہم کہتے ہیں انکمپریہنسبل. ٹھیک ہے، اس کی اگزامپل کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہماری جو ہم سائنٹیفک کانٹیکس میں بھی یہ چیز یوز کرتے ہیں، ہماری کمپریہنشن کے مطلب خلاف ہے، یا مطلب یعنی کہ ہماری انکمپریہنسبل ہے کہ فار ایگزامپل بلیک ہول جو ہے وہ کس طرح ہے، اس کی کیا چیز ہے، مطلب یعنی اس کی پوری کمپریہنشن اور انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ ریزنیبل ہے چیز، سمجھ آئی؟ وہ ریزنیبل ہے اور جھوٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یا پھر اس کی جھوٹے ہونے کی کم پاسبلٹی ہے، پروبیبلٹی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ انکمپریہنسبل ہے اور ایک کچھ نہ کچھ حد تک ٹرو ہے. ٹھیک ہے، اور ایٹ لیسٹ ٹرو اگر نہ بھی ہے تو ہماری ریزن کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل یہ بلیک ہول کی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس کے کہتے ہیں کہ ایک چیز انکمپریہنسبل بھی ہے اور ساتھ ساتھ ٹرو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور فالس نہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز ہے سم تھنگ دیٹ از فالس اور انریزنبل اینڈ وی گیٹ ٹو نو دیٹ، اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ واقعی میں وہ فالس ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز اسے کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل ہے، یہ میں کافی زیادہ ایگزامپل دیتا ہوں، اسکوائرڈ سرکل. ٹھیک ہے، اسکوائرڈ سرکل کیا ہوتا ہے؟ اسکوائرڈ سرکل نام کی ایکچولی میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ہی انریزنیبل ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اگر اس کی دوسری مثال لے لیں 1+1=3. ٹھیک ہے نا، یہ اگینسٹ ریزن ہے کہ 1 جو ہے وہ 3 نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سیم کیس ایک اسکوائرڈ سرکل کی، آپ کے سامنے ایک اسکوائر ہے. ٹھیک ہے، مجھے اسکوائر کی تو سمجھ آتی ہے، اسکوائر اس کو کہتے ہیں، پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سرکل اسے کہتے ہیں. تو لیکن یہ اسکوائرڈ سرکل کیا ہوتا ہے؟ ایک سرکل اسکوائرڈ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اسکوائر کی اپنی نیچر ہے، اپنے کریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہم سرکل مانتے ہیں، اور اسکوائر کی جو ہے وہ اپنی ڈائمینشنز ہیں، اپنی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ اسکوائر کہلایا جاتا ہے. وہ کہلایا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کیونکہ اس کی شیپ اس طرح. ٹھیک ہے، اسکوائرڈ سرکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم اس کو مکس کرنے بھی کوشش کریں گے تو وہ کوئی تیسری یا نئی شیپ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ہماری ریزننگ کے اگینسٹ ہے. تو اس لیے اسکوائرڈ سرکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ، اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ چیز فالس ہے. ٹھیک ہے بچوں، اس بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ سم تھنگ دیٹ از فالس اور انریزنیبل؟ اس کی 2 ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی، ایک اسکوائرڈ سرکل نام کی جیسے کوئی چیز نہیں ایگزسٹ کر سکتی، اور دوسری چیز ہے جیسے 1+1=3. اور پہلی جو چیز میں نے بتائی تھی وہ چیزیں ایسی چیزیں جو کہ ہماری ریزن کے بیونڈ ہو سکتی ہیں، جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی لیکن وہ درست ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ بلیک ہول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہو گیا
پہلا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ انکمپریہنسبل ورسز اگینسٹ ریزن، اور ان کو آپس میں ہم کنفلیٹ نہ کریں. اچھا دوسری جو ہماری ریزننگ کا جو پرنسپل ہم پڑھیں گے نا، وہ یہ ہے کہ پرنسپلس آف ایکسیپٹنس آف ٹروتھ. وہ کیا چیز ہے؟ کسی چیز کو حق یا سچ ماننے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا پرنسپل ہے کہ وہ چیز درست ہے. نمبر 1، ٹھیک ہے، کہ اٹ شوڈ بی لاجیکلی ریشنلی پاسبل. ٹھیک ہے، یعنی وہ ریشنلی، وہ عقل کے مطابق ہو، یعنی اس کی ہمیں سمجھ آتی ہو. جیسا کہ 1+1 جو ہے وہ 2 ہے، ٹھیک ہے نا، از نیسسری اینڈ کین ناٹ بی اینی ادر وے. دس از اے لاجیکلی ریشنلی پاسبل. ٹھیک ہے. نیکسٹ چیز ہے ہیز سفیشینٹ ایویڈنس فار اٹس ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایکسیپٹنس کے لیے. ٹھیک ہے، چاہے ریشنل ہو، چاہے ریزنیبل ہو، چاہے امپیریکل ہو، لیکن اس کے پاس وہ ایویڈنس کافی ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو بچوں سچ ماننے کے لیے. یہ دو چیزیں ریکوائرمنٹس پوری ہونی بنتی ہیں. کیا؟ ایک کہ وہ ریشنلی پاسبل ہو، اور دوسری چیز کہ اس کے لیے ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہو یا ریزن ہو اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اس کی میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا چیز. ایگزامپل، مین کین ٹریول ود دا اسپیڈ آف لائٹ. ٹھیک ہے، کیا بندہ جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے چل سکتا ہے؟ دیکھیں لاجک. ہاں جی، کیا کہہ رہے تھے؟ اسپیڈ آف لائٹ سے بندہ موو نہیں کر سکتا. ہاں نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہم لاجیکلی اس بات کو سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر چونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسپیڈ آف لائٹ سے موو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید بندہ بھی موو کر سکتا ہو. ٹھیک ہے نا. میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مین کین ٹریول ود دا اسپیڈ آف لائٹ. ہم کہتے ہیں کہ یہ لاجیکلی پاسبل تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا بٹ از ایکچولی پاسبل؟ وہ اس کو جاننے کے لیے ہم پھر اینالائز کریں گے اس کا کیا ایویڈنس ہے. تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، کیونکہ انسان جو ہے اس کی نیچر ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہمارے پاس نہ ٹولز ہیں نہ وہ چیزیں ہیں، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ پاسبل نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو یہ جب یہ چیزیں تو اکٹھی ہوتی ہیں اس کے لیے سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس. مے بی ہم لاجیکلی تھنک تو کر سکتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، 1+1=3 جو ہے نا، وہ تو وہ ہم کمپریہنس نہیں، وہ لاجیکلی بھی پاسبل نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن فار ایگزامپل یعنی لاجیکلی سوچنا بھی پاسبل نہیں ہے، جس طرح اسکوئرڈ سرکل ہے. لیکن اس معاملے میں کہ کیا مین کین ٹریول ود دا اسپیڈ آف لائٹ، اس والی بات کو یہ لاجیکلی پاسبل تو ہے، سوچی بھی جا سکتی ہے، لیکن کیا ایکچولی پاسبل ہے؟ جی ایکچولی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ نہ ہمارے پاس ٹولز ہیں، نہ پھر ہمارے پاس وہ چیز ہے، نہ وہ مادے کی جو مطلب یعنی پراپرٹیز ہیں وہ بھی ویسی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ایویڈنس جو پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو سچ نہیں تسلیم کر سکتے. بات کی بچوں کلیئرٹی ہوئی یہاں تک؟ ہم آگے تب چلیں گے جب آپ کو یہاں تک کلیئرٹی ہوئی. تو بچے سر اٹس مین کہ مطلب ریشنلی پاسبل ہونا یا ایکچولی پاسبل ہونا دو ڈفرنٹ. ہاں کچھ جی، ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لاجیکلی امیجن بھی نہیں کر سکتے ہاں جی، کیسا ہاں ہو جی، سکتا ہے. ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے نا. وہی جیسے کہ 1+1=3 ایکچولی پاسبل نہیں ہے، اور مطلب یعنی لاجیکلی بھی یہ چیز نہیں بنتی. ٹھیک ہے. یا اسکوئرڈ سرکل کی جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں مثال دی تھی کہ اسکوئرڈ سرکل کیا ہوتا ہے. اسکوئرڈ سرکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یا تو اسکوئر ہوتا ہے یا تو سرکل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. تو یہ چیز ہے، اور اس کی ایگزامپل ہم نے یہ بتائیے کی ہے. تو کسی بھی چیز کو ٹروتھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے نا یہ دو چیزیں پوری ہونی چاہیے کہ اس کو لاجیکلی پاسبل ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کا ایویڈنس سفیشینٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب ہم اسی پرنسپل کو لے کے آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ مینی آف آور ایویڈنسز آف ریلیجن جو ہے کہ ہمارے دین کے جو کافی ایویڈنسز ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں پرنسپل آف ایکسیپٹنس پہ، اور یہ ہم ڈے ٹو ڈے اپنی لائف میں یوز بھی کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. مثال کے یہاں پر جو ریلیجن کے اندر جو چیزیں گاڈ، اینجلز، ہیون، ہیل، اس کے بارے میں ہم یہی کمپریہنس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صرف لاجیکلی پاسبل بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ ان کے لیے سفیشینٹ ایویڈنس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے. ایون دو دیز آر انکمپریہنسبل. اچھا آپ یہ چیزیں دیکھیں. اب وہ جو ہمارا پہلا پرنسپل تھا ایون دو دے انکمپریہنسبل، ٹھیک ہے، یہ ہم اس کے ہمارے لاجیکلی پاسبل ہیں لیکن یہ انکمپریہنسبل ہے ہمارے پاس، یعنی ہم ان کو کنسیو نہیں کر سکتے، بٹ دے آر ریشنلی پاسبل. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ریشنلی پاسبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ہیو سفیشینٹ ریزن فار دم، اور ان کے پاس سفیشینٹ ریزن بھی ہوتی ہے ان کو ماننے کی. ٹھیک ہے. when they fulfill the criteria، جب وہ یہ acceptance of truth کا criteria fulfill کرتے ہیں then it becomes necessary to accept them as valid truths.
ٹھیک ہے نا, کہ پھر ان کو مطلب یعنی پھر نیسسری ہو جاتا ہے ان کو ایک ویلڈ ٹروتھ تسلیم کرنے کے لیے کہ ہاں یار یہ نہ, کیونکہ ڈسپائٹ ان کا انکمپریہنسیبل ہونا, ٹھیک ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریشنلی ضرور پاسبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ جیسے بلیک ہول ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس وہ ایون دو وہ کمپریہنسیبل نہیں ہے, ہمارے پاس اس کو دیکھنے یا جانچنے کا طریقہ نہیں ہے, لیکن وہ لاجیکلی پاسبل ہے, ٹھیک ہے نا, اور ریشنلی پاسبل ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس سم ٹائم سفیشینٹ ایویڈنس بھی ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. سملرلی یہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر بھی اپلائی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں تک بات کی بچوں سمجھ گئی. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ فار ایگزامپل اسی طرح جیسے جو خدا کا وجود ہے, اینجلس, ہیون اور ہیل ہے, ان کے لیے بھی سملر ہم پرنسپل آف ایکسیپٹنس آف ٹروتھ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے کیا خدا کا وجود ہمیں کس طرح پتا ہے, ہمیں اس طرح پتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, وہ اس کا ایویڈنس ہے کہ وہ وہاں پر اس کو کوئی بنانے والا ہے, ٹھیک ہے. چونکہ وہ لازم ہو جاتی ہے اس چیز پہ, تو اس میں وہ نہ صرف ریشنلی وہ ریزنیبل ہوتی ہے بات, وہ بلکہ لاجیکلی مطلب یعنی بالکل نیسسری ہو جاتی ہے اس کو ٹرو ہونا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک ٹروتھ کا حصہ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, ڈسپائٹ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایویڈنس کے ڈفرینٹ طریقے نہیں. یہاں تک بات تھوڑی بہت کلیئر ہوئی, چلیں آگے چلیں. سورسز آف نالج. اچھا, سورسز آف نالج کیا ہیں؟ سورسز آف نالج وہ چیز ہے جس سے ہم یہ مشاہدہ کریں, یا چیزیں وہ چیزیں جس سے ہمیں چیزیں علم وصول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیر آر 3 میجر سورسز آف نالج, ٹھیک ہے. نمبر 1 آبزرویشن, جو چیز ہم دیکھتے ہیں جس میں ہماری 5 سینسز وغیرہ آتی ہیں, وہ آبزرویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انالیٹیکل ریزننگ, ٹھیک ہے. انالیٹیکل ریزننگ یا ریشنل تھاٹ, یعنی ہم کسی چیز کو جسے عقلی دلائل کی بیسس پر استدلال کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں انالیٹیکل ریزننگ, ٹھیک ہے. یعنی اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اس طرح ہو سکتی ہے. اور آخری ہے رپورٹ اور ٹیسٹمنی, ٹھیک ہے, کہ رپورٹ کیا ہے اور ٹیسٹمنی کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی کی خبر جسے کہتے ہیں خبر, ٹھیک ہے. اب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کے پاس نا نالج پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. ایک یا تو وہ خود آبزرو کر سکے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں سوچ بچار ایک استدلال کر سکے, ٹھیک ہے, اور تیسرا رپورٹ اور ٹیسٹمنی کہ اس کو کسی اس کی چیز کی کوئی خبر آئی ہو, ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم نالج وصول کرتے ہیں اور پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ذرا آبزرویشن کو دیکھتے ہیں. آبزرویشن کیا ہے؟ بیسکلی آپ کی جو 5 سینسز ہیں اس کے یوز سے, ٹھیک ہے, ہم چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ورکس فار میجورٹی آف اور ڈے ٹو ڈے انڈرسٹینڈنگ. ہم زیادہ تر چیزوں کا مشاہدہ اور انڈرسٹینڈنگ اپنی 5 سینسز سے ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی چیز دیکھ لیں, محسوس کر لی, یہ چیزیں کر لی, وہ چیزیں کر لی, یہ ہمارا ایک سورس آف نالج ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری پہ لیکن اس میں ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ کین بھی, اس میں ایک سائڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کین بی ٹیمپرڈ اور مسٹیکن. اس میں کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا مشاہدہ میں مسائل آ سکتے ہیں, اور اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجوہات اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا میڈیکل پرابلمس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے فار ایگزامپل نظر خراب ہے یا وہ چیزیں. تو ہماری جو 5 سینسز ہیں اس پہ ہم ریلائی تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی وہ جو ہے اس میں ٹیمپرنگ اور مسٹیک جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ سائڈ نوٹ ہے. اب جیسے اسکیزوفرینیا, اگر کسی کو پتہ ہے اس بیماری کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مطلب ایسی چیزیں سنائی اور دکھائی دیتی ہیں جو کہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آلدو یہ کافی روبسٹ سورس آف نالج ہے آبزرویشن جو ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر تھوڑی بہت ہی ٹیمپرنگ کی گنجائش ہوتی ہے. اچھا, نیکسٹ جو ہے ہمارا بچوں وہ ہے انالیٹیکل ریزننگ اور ریشنل انفرنس, ٹھیک ہے. انالیٹیکل ریزننگ بیسیکلی کیا ہے بچوں؟ عقلی استدلال, عقل سے استدلال کرنا کسی چیز کو, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل بیسڈ آن ایویڈنس اینڈ نالج وی کم ٹو اے کنکلوژن بیسڈ آن دس, ٹھیک ہے نا. کوئی جو بھی ہمارے پاس نالج آتا ہے یا پھر جو ہمارے پاس ایویڈنس آتا ہے, چاہے ریزننگ ہو, چاہے وہ ریزنیبل ایویڈنس ہو, چاہے وہ فزیکل ایویڈنس ہو, اس کی بیسس پہ جو ہم کنکلوژن بناتے ہیں نا, عقل سے جو استدلال کرتے ہیں, اس کو ہم یہ انالیٹیکل ریزننگ یا ریشنل انفرنس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ ہم نے انفر کیا اس ڈیٹا سے کوئی چیز. اب اس کی مثال کیا, ٹھیک ہے نا. وی سی فٹ پرنٹس آن دا سینڈ. ہم کوئی ریت پر صحرا میں کوئی فٹ پرنٹ دیکھتے ہیں, چاہے جانور کے چاہے انسان کے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کنکلوژن لے کے آتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہاں سے گزرا ہے, ٹھیک ہے. دس از کالڈ بیسیکلی ریشنل انفرنس, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سفیشینٹ ایویڈنسز ہیں, سفیشینٹ ریشنلٹی ہے کہ اس کے بارے میں اس کو ٹروتھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے انالیٹیکل ریزن, ٹھیک ہے. آگے ایک مثال یہ لے لیں کہ سینگ سن لائٹ. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کے یہاں سے روشنی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ایون دو آپ نے سن کو نہیں دیکھا,
ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ باہر سورج ہے. ٹھیک ہے، سیم کیمرہ، فوٹو کیمرہ دیکھتے ہیں، کمپیوٹر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لازمی اس کا انفرنس نکال لیتے ہیں کہ اس کو کوئی بنانے والا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سیم کیس جو ہے اسے ریشنل انفرنس ہو اس میں کہتے ہیں. اچھا، کافی زیادہ سائنس کے ایشوز جو ہیں نا وہ اسی میتھڈ پہ ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو آبزرویشن پہ کرتے ہیں یا مشاہدے پہ کرتے ہیں، دوسرا اس کے اوپر بھی وہ کافی زیادہ ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سائنس ریزالو اور اپنے وہ میتھڈ اسی طرح ریزالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، ان سائنس میں یہ گریوٹی ہے، انرجی ہے، ویو میکینکس ہیں، یہ ساری جو اس کے اندر میجورٹی آف چیزیں جو ہم نے انفرنس کی ہیں وہ اس بیسس پہ نہیں کی کہ فار ایگزامپل ہم ان کا مشاہدہ کر سکیں. ہم نہیں کر سکے ان چیزوں کا مشاہدہ، لیکن کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے لیے پھر بھی اس میں اتنی اس میں ہم نے انفرنس نکالی ہے بیسڈ آن جو بھی ہمارے پاس اویلیبل نالج ہے اس کی بیسس پہ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرو ہیں. ٹھیک ہے نا، بٹ فرام دیئر افیکٹس، ان کے افیکٹس جو ہیں وہ ریئل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہماری کرسٹل کلیئر ہو گیا کہ ان کی جو ان کو انکار کرنا وہ امپاسبل. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ریشنل انفرنس اس میں آتی ہے. ٹھیک ہے، لاسٹلی ہے بچوں رپورٹ اینڈ ٹیسٹمنی. ٹھیک ہے بچوں، ہم یہ یہیں پر 40 منٹ پہ ہی ہمارا آج کا لیکچر ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم یہیں پر رپورٹ اینڈ ٹیسٹمنی میں یہاں پر رک جاتے ہیں. اچھا بچوں، رپورٹ اینڈ ٹیسٹمنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سن لیں، یہ رائٹ کر لیں. ٹھیک ہے، رپورٹ اینڈ ٹیسٹمنی جو ہے اس کے اندر ہماری اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ لیکچر میں بھی کھولیں گے. رپورٹ اور ٹیسٹمنی خبر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خبر. اور سائنس میں بھی ہماری جو میجورٹی آف چیزیں ہیں، جو میجورٹی آف انڈرسٹینڈنگ اور انفرنسز اور نالج اور ایویڈنس ہے، وہ اس بیسس پہ آتا ہے کہ کہاں سے رپورٹ آئی ہے یا خبر آئی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دیکھیں، جب سائنس پوری سائنس کرتا ہے، وہ سائنس کرنے کے بعد اپنی انالیس کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا پیپر وغیرہ پبلش کرتا ہے، اور پیپر پبلش کرتا ہے کہ یہ میں نے جو آبزرویشن کیا، جو میں نے ایکسپیریمنٹ کیے، جس میں نے سائنس کے سارے وہ جو اصول اپنے لگائے، اس کے بعد جو ہے میں نے یہ کنکلوژن بنایا. ٹھیک ہے، اور وہ کنکلوژن آگے پبلش کر دیتا ہے کہ باقی سائنٹسٹ جو ہیں وہ میری اس خبر کو دیکھ کر، اس کو اسیس کر کر، اس کی بیس پر اپنے اگر انہوں نے آگے امپروو کرنا ہے تو کریں. تو سائنٹسٹ جو ہے میجورٹی آف دا ٹائم وہ یہ نہیں کرتا کہ فار ایگزامپل کہ وہ شروع سے اس کی بھی سائنس کرے بیٹھ کے جو اس نے کی تھی پہلے، اور پھر اپنی بھی سائنس اس کے اوپر کرے. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اعتماد کرتا ہے، وہ ٹیسٹمنی لیتا ہے، وہ اس کی رپورٹ، اس کی خبر کو تسلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور تسلیم کر کے اس کو ایکسیپٹ کر کے پھر اس کے اوپر وہ ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں فار ایگزامپل ہمیں پتہ لگا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہے. پھر کئی یہاں بیٹھے ہم لیب میں دیکھ تو نہیں رہے تھے، ہم نے پھر اس کی خبر، اس کی ٹیسٹمنی پہ اعتماد کیا اور پھر اس کی ویکسینز اور ان پہ ورک کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا، ہم سارے یہاں پر الیکٹران مائکروسکوپ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کو وائرسز کو دیکھنے کے، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے، لیکن اس کے جو افیکٹس تھے، اس کی جو اس میں انالیٹیکل ریزننگ بھی انوالو تھی، اس کے اندر آبزرویشن بھی انوالو تھی، اور اس کے اندر ٹیسٹمنی بھی انوالو تھی. ان تینوں کو جب ہم نے اکٹھا کیا تو ہم اس کو سچ اور حق تسلیم کر کے ہم نے اس پہ ورک کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس وجہ سے جو سورسز آف نالج ہے نا، ان چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ آگے جو ہے وہ کوئی بھی جو چیز ہے، جو بھی مطلب یعنی ایویڈنس ہے بنتا ہے، اور سچ کو تسلیم کرنے کی کرائٹیریا پورا ہوتا ہے. تو صرف سائنس میں نہیں بلکہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی یہ چیز یوز ہوتی ہے، خبر اور مشاہدہ. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ میں سے اگر فرض کرو کوئی بھی ہوائی یا میڈاگاسکر جو ہے وہ نہیں گیا، یا نیوزی لینڈ نہیں گیا. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس آپ کے خواص ہمسا والی جتنی بھی 5 سینسز ہے، اس سے نہ آپ نے نیوزی لینڈ کو ٹچ کیا، نہ اسمیل کیا، نہ ٹیسٹ کیا، نہ دیکھا، نہ گئے وہاں پر. ٹھیک ہے نا، آپ کی پوری 5 سینسز کے مطابق جو ہے نیوزی لینڈ جو ہے، اگر صرف اور صرف ہم آبزرویشن کریں تو آپ یہاں بیٹھے نیوزی لینڈ تو آپ کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمیں کس طرح پتا ہے کہ نیوزی لینڈ ایگزسٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح پتا ہے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں ان پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم خبریں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا وہ چیزیں کرتے ہیں، وہ باقی چیزیں ہیں، کوئی آتا ہے ہمارے پاس، یا فرض کریں پچھلا زمانہ تھا جس میں ہمارے پاس ویڈیو نہیں بھی تھی، تو اس میں ہمارے پاس کوئی آتا ہے، بلکہ ویڈیو تو ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے، مطلب یعنی اس کو ٹیمپر بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی آپ کو ویڈیو دکھا کہ یہ نیوزی لینڈ ہے، آپ تسلیم کر لیں. لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو آتے ہیں، لوگ ہمارے پاس خبر آتے ہیں، اس پہ ہم یقین کرتے ہیں، ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹمنی کو ہم ویلڈ سورس آف نالج لیتے ہیں، تبھی ہم اس کے اوپر ایک کنکلوژن، ہمارا جو بلیف ہوتا ہے اس پہ وہ ریئل ہوتا ہے. تو اسلام بھی جو ہے نا
وہ ان سورس آف نالج پہ جو کہ انسان کی ڈے ٹو ڈے لائف میں سچ کو تسلیم کرنے کے لیے سفیشینٹ ہوتی ہیں، اسی کے اوپر وہ بھی ریلائی کرتا ہے، کیونکہ انسان بنا اس طرح کہ وہ ان سورس آف نالج کے اوپر ریلائی کر کے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف اور اپنے حق کا مشاہدہ کر ان چیزوں سے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری سورس نہیں۔ تو اسی وجہ سے انہی مشاہدات کی بیسس پہ، انہی کی کمبینیشن کی بیسس پہ جو ہے ہم جو ہے وہ چیزوں کو اسیس کرتے ہیں، سچ کو تسلیم کرتے ہیں یا سچ کو کیا جھوٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے آف فور رپورٹس اور ٹیسٹیمنی اینڈ آبزرویشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچوں آج کا لیکچر تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس لیے تھوڑا رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ کچھ ریزن کے پرنسپلس ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو نا ان کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے صرف یہاں تک لمیٹڈ رکھا ہے۔ اس کے اگلے لیکچر میں جو ہے ہم اس کی پھر اپلیکیشنز پر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور امپلیکیشنز پر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سائنس اینڈ اسلام کو کور کریں گے، جو اگلا ہمارا لیسن ہوگا۔ پھر ہم نے کیا کور کیا تھا؟ بیسک پرنسپل آف ریزننگ، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے 2 میجر بیسک پرنسپل پڑھے تھے۔ ایک یہ چیز پڑھی تھی کہ جو انکمپریہنسبل چیز ہوتی ہے اور جو فالس چیز ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اور کوئی چیز اگر انکمپریہنسبل ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم نے پڑھی نمبر 1، اور اس کے اندر ہم نے مثال بھی دی، ٹھیک ہے۔ آگے دوسری ہے کہ کسی بھی چیز کو سچ یا ایکسیپٹ کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں اس کو پورے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ایک کہ وہ ریشنلی پاسبل چیز ہو، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے موجود ہو، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں بھی اس کی پوری ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ سچ اور حق تسلیم کی جا سکتی ہے۔ اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلس دی کہ جیسے کچھ چیزیں جو ہیں جس کا ایک حصہ پاسبل ہے لیکن دوسرا حصہ پاسبل نہیں ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جس کی دونوں چیزیں پاسبل ہیں تو ہم اس کو وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور جس کی ایسی چیزیں ہیں جس کی دونوں چیزیں پاسبل نہیں ہیں، یعنی وہ پہلے کرائٹیریا کوئی فلفل نہیں کرتی، یعنی ریشنلی پاسبل نہیں ہے، جیسے اسکوئرڈ سرکل یا 1+1=3، تو ہم اس کو وہیں پر ہی روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں یہ ہیں۔ اور پھر ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا سورسز آف نالج کے بارے میں۔ ہماری سورسز آف نالج جو ہیں وہ 3 ہیں: آبزرویشن، انالیٹیکل ریزننگ، اور تیسری ہے رپورٹ اور ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ ان کی اور ان کے کمبینیشن سے ہم حق اور سچ کو وصول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آبزرویشن 5 سینسز کا نام ہے، ٹیمپرنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ انالیٹیکل ریزن ہے، استدلال ہے، جو بھی نالج ہمیں کنفرم ہے، ایکسیپٹ ہے، اس کی بیسس پہ ہم جو کنکلوژن نکالتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور رپورٹ اور ٹیسٹمنی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں خبر آتی ہے، اور اس کے اوپر بھی جب ہم یہ انالیٹیکل ریزننگ وغیرہ ہم امپلائی کریں تو ہم اس پہ ٹرسٹ کریں۔ تو بچوں کویشچنس یہ وہ سمجھ آیا آج کا لیکچر؟ پلیز کوئی بھی کویشچن ہو فیل فری ٹو آسک، ٹھیک ہے۔ اور اگر ابھی نہیں بھی سمجھ آیا آپ بعد میں بھی پرائیویٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ آؤٹ لائن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور اوپر سے آپ کو میری ہوپ فلی کتاب وغیرہ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتاب ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آلریڈی ہے، بس اس میں سے وہ سیکشن ہے صرف، ٹھیک ہے بچوں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے ڈیٹیل میں اور ایگزامپلس کے ساتھ کہ یہ چیزیں کلیئر ہو۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ہم 10 سے 40 منٹس تک کی انشاءاللہ کر رہے ہیں، جب یہ ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، کوئی چیز بیچ میں پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔